حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے نون لیگی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، آزادی مارچ کی تاریخ طے کرنے پر غور۔ احسن اقبال کہتے ہیں ملک کی معیشت تنزلی کا شکار ہے۔ نون لیگ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتفاق کر چکی ہے۔ موجودہ حکومت ملک کے لیے خطرہ ہے، انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ پتہ چلا کہ کوئی چوروں کی مجلس ہو رہی ہے اور اس چوروں کی مجلس میں بات ہوگی، کوئی اپنے ابو بچاؤ تحریک کو سامنے لے کے آئے گا، کوئی اپنی کرپشن کا دفاع کرے گا، کسی کو دکھ ہوگا اسلام آباد چھوڑنے کا۔ چوروں کی مجلس ہو رہی ہے، کوئی ابو بچاؤ تحریک تو کوئی بدعنوانی سے پاک ہونے کی بات کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر مراد سعید بھڑک اٹھے، کہا مولانا فضل الرحمان نے بطور چیئرمین کشمیر کمیٹی بنگلہ نمبر 22 میں رہنے کے سوا کیا کیا؟ اپوزیشن کو اسلام اور ملک سے کوئی سروکار نہیں، انہیں صرف NRO چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا میرپور آزاد کشمیر کا دورہ، زلزلہ زدہ علاقوں کا جائزہ لیا، متاثرین سے ملاقات بھی کی، یقین دلایا مشکل وقت میں پیپلز پارٹی کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ بھی کہا متاثرین کے لیے جو معاوضہ آ رہا ہے وہ کافی نہیں، وفاق امداد کی رقم بڑھائے، بلاول بھٹو کا مطالبہ۔ چونیا میں بچوں کو اغوا کر کے زیادتی کے بعد قتل کرنے والا درندہ انسدادی دہشت گردی عدالت میں پیش، پولیس نے بتایا ملزم 4 بچوں سے بدفعلی میں ملوث پایا گیا۔ ملزم نے مکروہ عمل کرنے کے بعد شواہد مٹانے کے لیے بچوں کو قتل کیا۔ عدالت نے ملزم کا 15 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ کراچی کے سرکاری کالجز میں رشوت کا بازار گرم، آج نیوز کی ٹیم ٹارگٹ ثبوت سامنے لے آئی۔ گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج سیکٹر 11F کی پرنسپل رخسانہ ریاض مکسی گرفتار، داخلوں کی مد میں غیر قانونی فیس وصول کی جاتی ہے۔ مستقبل کے معمار جوئے کی لت میں پڑ گئے، سکھر کے علاقے تھانہ سی سیکشن نمائش چوکی کی حدود میں جوئے کا کاروبار عروج پر، نہ کوئی پوچھنے والا نہ ہی کوئی ٹوکنے والا۔ آج نیوز نے سرے عام جوئے کی فوٹیج حاصل کر لی۔ افغان امن عمل کے لیے اسلام آباد پھر مرکز نگاہ بن گیا۔ افغان طالبان کا اعلیٰ سطح کا وفد آج اسلام آباد پہنچے گا۔ ترجمان افغان طالبان کی دورہ پاکستان کی تصدیق، افغان طالبان وفد کی سربراہی ملا عبدالغنی برادر کریں گے۔ LOC کی خلاف ورزی پر بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی، احتجاجی مراسلہ تھما دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارتی فوج شہری آبادیوں کو نشانہ بنا رہی ہے، خبردار کیا کہ بھارت کی LOC کی خلاف ورزیاں کسی سنگین اسٹریٹجک غلط فہمی کا باعث بن سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور تعلیم پہ دیا تھا۔ مدینہ کی ریاست کے اندر وہ لوگوں کی خواہش ہوئی تو 700 سال تک دنیا کے سارے ٹاپ سائنسدان مسلمان تھے، تو انگریزوں نے کیا اس نے بڑے سوچ سمجھ کے مسلمانوں کا تعلیم کا نظام ختم کیا تھا۔ رسول اللہ نے سب سے زیادہ تعلیم پر زور دیا، مسلمانوں نے تعلیم کی وجہ سے ترقی کی۔ وزیر اعظم عمران خان کا مدارس کی تقریب سے خطاب، کہا انگریزوں نے طبقاتی نظام تعلیم رائج کر کے ہمارا نظام تعلیم تباہ کیا، حکومت کی کوشش ہے دینی اور دنیاوی تعلیم ایک ساتھ دی جائے۔ وزیر اعظم نے مسلمانوں کی تنزلی کی وجہ تعلیم سے دوری کو قرار دیا۔ انہوں نے کامیاب ہونے والے مدارس کے طلبہ میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ منشیات اسمگلنگ کیس میں گرفتار لیگی رہنما رانا ثنا کے جوڈیشل ریمانڈ میں 7 روز کی توسیع۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، احتساب عدالت لاہور نے حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 16 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ خیبر پختونخوا میں ڈاکٹرز کا احتجاج، صوبائی حکومت نے مسیحاؤں کو لگام ڈالنے کے لیے کمر کس لی۔ کون کون احتجاج پر ہے؟ فہرست تیار، شو کاز بھیجا جائے گا، احتجاج ختم نہ کیا تو ڈاکٹرز کو برطرف کیا جائے گا۔ راولپنڈی میں ڈینگی وائرس کے شکار مفتی لیاقت رضوی چل بسے، پنجاب میں بھی 24 گھنٹوں میں مزید 203 افراد میں مرض کی تصدیق۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں اسپتالوں میں ڈینگی سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل دستیاب ہیں۔ جھٹکے
موقع پہ جھٹکے، نیپرا کا عوام کو بجلی کا 24 گھنٹے میں دوسرا جھٹکا، کل صارفین پر 53 پیسے فی یونٹ کا بوجھ لادا، آج پھر 1 روپے 66 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ مہنگائی کا طوفان سر چڑھ کر بولنے لگا، عوام کی چیخیں نکال دی، گوشت، پھل، سبزیوں اور دالوں سمیت کھانے پینے کی تمام چیزوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ آخر جائیں تو جائیں کہاں، مہنگائی نے تو کمر ہی توڑ ڈالی، عوام کی دہائی۔ 250 روپے کلو ہری مرچ، 300 روپے کلو دھنیا، 250 روپے کلو میتھی، 90 روپے کلو پیاز، یہ ہے عمران کا نیا پاکستان۔ بہت مہنگائی ہے، ہم تو پیس ہی گئے ہیں مہنگائی میں۔ ہوشیار خبردار، مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم پاکستان میں داخل ہونے کو ہے، بادل برسیں گے اور ژالہ باری بھی ہوگی۔ محکمہ موسمیات کا اگلے 24 گھنٹے میں بیشتر علاقوں میں بارش کی پیشگوئی۔ السلام علیکم، آج 6 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، میں ہوں کرن بشوے اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ اپوزیشن کے بنتے بگڑتے محاذ سے حکومت کے خلاف احتجاج کو حتمی شکل دینے کے لیے مسلم لیگ نون کا وفد مولانا فضل الرحمان کو منانے پہنچ گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات میں آزادی مارچ کی تاریخ پر غور کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ہم حکومت کو گھر بھیجنے پر متفق ہیں، حکومت ملک کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے، وزیر اعظم کی آنکھوں میں صرف انتقام ہے، اپوزیشن رہنماؤں کو آئے روز جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، سیاسی جماعتیں انتخابی نتائج کو مسترد کر چکی ہیں۔ اس نتیجے پہ اتفاق رائے رکھتے ہیں کہ اس حکومت نے 1 سال کے اندر پاکستان کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ عمل ایسا ہی جاری رہا تو 1 سال کے اندر ہمیں شدید قومی سلامتی کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ یہ ملک آگے نہیں چل سکتا۔ اصل وجہ اس ملک کا ناتجربہ کار اناڑی وزیر اعظم ہے، جو صرف انتقام اور حسد کی اینک سے ساری دنیا کو دیکھتا ہے۔ اس کو صرف اس سے غرض ہے کہ اس نے اپنے مخالفین کو کیسے جیلوں میں ڈالنا ہے۔ ہم نے اپنی پارٹی کی طرف سے جو سفارشات تھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ وقت دیا جائے موبلائزیشن کے لیے، تاکہ ہماری پارٹی بھی بھرپور طریقے سے شرکت کر سکے۔ حکومت کو ہر صورت گھر جانا ہوگا، بلاول بھٹو نے کشمیر سے بھی تنقید کے تیر چلا دیے، کہا وزیر اعظم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے اپوزیشن کو فتح کرنے میں مصروف تھے۔ اقوام متحدہ میں تقریر کی لیکن انہی کی قراردادوں کا اچھے سے حوالہ نہیں دیا، حق خود ارادیت پر زیادہ بات ہونی چاہیے تھی۔ یہ جو ایک تاریخی حملہ ہوا ہے، ہمارا ایمفیسس اس پہ ہی ہونا چاہیے تھا۔ موسمی تبدیلی، منی لانڈرنگ، یہ سب بہت اہم ایشوز ہے۔ مریم شریف صاحبہ کو گرفتار کرنا، دوسری سیاسی ہمارا فریال تارپل صاحبہ کو گرفتار کرنا، وہ ایسے لگ رہا تھا کہ خان صاحب اپوزیشن کو فتح کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جب ہمارا کشمیری مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے مظلوم بہن بھائی یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا قیادت ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ کشمیری جو ہر کشمیری کا بنیادی حق ہے کہ وہ خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے، وہ خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ وہ واحد طریقہ ہے کہ رائے شماری ہو، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق ان کا حق وفاق سے حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ جو آپ ریلیف کے پیسہ دے رہے ہیں، کمپنسیشن دے رہے ہیں، جو کہ آپ ضرور دے رہے ہیں، لیکن یہاں کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کا ضرورت زیادہ ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کراچی کے سرکاری کالجوں میں رشوت کا بازار گرم ہے۔ گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج سیکٹر 11F میں کرپشن کے مزید ثبوت سامنے آ گئے۔ آج نیوز کی ٹیم ٹارگٹ کالج میں کرپشن کا معاملہ سامنے لائی تھی، جس کے بعد اینٹی کرپشن ٹیم نے کالج کے پرنسپل رخسانہ ریاض مکسی کو گرفتار کر لیا تھا۔ سیکٹر 11F میں کرپشن اپنے عروج پر، آج نیوز کی ٹیم ٹارگٹ گرفتار پرنسپل رخسانہ مکسی کے خلاف مزید ثبوت سامنے لے آئی۔ کیا کر رہی تھی آپ؟ کچھ نہیں کر رہی تھی۔ پکی بات ہے؟ جی ہاں، کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ۔
हाँ आ जाए वेलकम। कॉलेज की तालिबात और असातिज़ा ने होश रुबा इंकशाफात कर डाले। आज न्यूज की टीम को बताया कि कॉलेज में दाखिलों की मद में गैर कानूनी फीस वसूल की जाती है। तालिबात और चौकीदार ने खिलाफ ज़ाब्ता कैंटीन ठेके और कॉलेज के अहाते में तजावुजात की मद में रकम की वसूली के इल्जामात आयद कर दिए। छोले वाला भी अंदर आता था? जी। कितने पैसे देता था वो? 200 रुपए। 200 रुपए रोज के। और चिप्स वाला? चिप्स वाला भी किसको, आपको देता था? वो मैडम को देता था। सरकारी कॉलेज के यूनिफॉर्म का ठेका भी मखसूस दुकानदार को दिए जाने के इल्जामात प्रिंसिपल पर लगाए गए। नहीं, यहीं से कहा था कि हमारे कॉलेज से ही आपने यूनिफॉर्म लेना है। वो कितने का मिला था आप लोगों को? हमें 1700 का। चार्जेस आपसे लिए गए? 600 में एडमिशन दिया गया जी। उसके अलावा आपने भी फॉर्म लिया था? जी। वो फॉर्म कितने का था? 300 का फॉर्म था। 300 का फॉर्म था। और आपको भी कहा गया कि जी यूनिफॉर्म जो है वो जी 1800 का फॉर्म। अलग अलग होते हैं, कभी किसी के कुछ और किसी के कुछ, लेकिन लिए जाते हैं। और अगर आप लेट आए हैं तो प्रिंसिपल जो है एक्स्ट्रा चार्जेस लेती हैं 1000 या 2000, और लास्ट टाइम जो है 5000 तक भी लिए गए। आज न्यूज की टीम टारगेट की निशानदेही पर महकमा एंटी करप्शन ने कॉलेज प्रिंसिपल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। चूनिया में बच्चों से ज्यादती, अगवा, कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम शहजाद को लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम शहजाद का 15 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम को सख्त सिक्योरिटी में अदालत से वापस ले जाया गया। चूनियों में बच्चों से ज्यादती, अगवा और कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया था और लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में आज पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम सुहेल शहजाद का 15 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। सफ़ाक कातिल सुहेल शहजाद को गिरफ्तार करने में पुलिस को 16 दिन लगे। कभी रिक्शे वाले बने तो कभी पापड़ वाले। भेस बदल बदल कर पुलिस एहलकार मुलजिम तक पहुंचे। यकम जून 2019 से 16 सितंबर के दरमियान चूनिया में 8 से 12 साल के 4 बच्चे लापता हुए। 17 सितंबर को चूनिया इंडस्ट्रियल एस्टेट के वीराने से एक बच्चे फैजान की लाश और दीगर बच्चों की बाकियात मिली। तहकीकात से पता चला कि बच्चों को रेप के बाद कत्ल किया गया। बच्चों के कत्ल की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी गई। पुलिस ने जियो फेंसिंग के जरिए 1649 लोगों का डेटा चेक किया और 1543 DNA सैंपल लिए। DNA नंबर 1471 चारों बच्चों से मैच कर गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए राना टाउन के रिहायशी सुहेल शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सुहेल शहजाद की उम्र 27 साल है। वो गैर शादीशुदा और लाहौर में तंदूर पर रोटियां लगाता है। कुछ अरसा कबल सुहेल शहजाद चूनिया में किराए पर रिक्शा भी चलाता था, जबकि जाए वक़ू पर भी रिक्शा के टायरों के निशानात पाए गए थे। सुहेल शहजाद को 8 साल कबल भी बच्चे से ज्यादती के मुकदमे में 5 साल की सजा हुई थी, लेकिन वो जेल से 1.5 साल बाद रिहा हो गया था। वफाकी वज़ीर मवासलात ने अपोजिशन के इकट्ठे होने पर तनकीद की और कहा कि चोरों की मजलिस हो रही है। कोई अब्बू बचाओ तहरीक तो कोई बदउनवानी से पाक होने की बात कर रहा है। मौलाना फजल रहमान ने बतौर चेयरमैन कश्मीर कमेटी बंगला नंबर 22 में रहने के अलावा क्या किया? अपोजिशन को इस्लाम और मुल्क से कोई सरोकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ NRO चाहिए। पता चला कि कोई चोरों की मजलिस हो रही है और उस चोरों की मजलिस में बात होगी, कोई अपने अब्बू बचाओ तहरीक को सामने लेके आएगा, कोई अपनी करप्शन का दिफा करेगा, किसी को दुख होगा इस्लामाबाद छोड़ने का। और यही मौलाना फजलुर रहमान इतने अरसे तक कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा। 2 काम बड़े शौक से किए, लस्सी पीता गया, खाना खाता गया और 22 नंबर बंगले में रिहाइश पजीर होता गया। उसके अलावा कभी आपने कश्मीर कास को आगे लेके जाना इनसे नहीं सुना होगा। हत्ता कि विकीलीक्स में आया कि यही फजलुर रहमान अमेरिका के पास जाके कहता है कि मुझे खिदमत का मौका दे दो, मैं ये बाकियों से अच्छी खिदमत आपकी कर सकता हूँ। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत ने एक शख्स को बचाने के लिए इजलास मुलतवी किया। हुकूमत का वक्त अब कम रह गया है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत ने गैर आईनी इक़दाम उठाया है। ये मेरा ख्याल है पार्लियामेंट्री तारीख में इससे ज़्यादा
اس ایوان کا حد تک امیز رویہ جو ہے کبھی کسی نے اس کا مظاہرہ نہیں کیا جو آج اس حکومت نے کیا ہے، اور وہ صرف ایک شخص کو بچانے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے دن جو ہیں کچھ زیادہ لمبے نہیں ہیں۔ شروع دن سے یہ حکومت جو ہے وہ پارلیمان کی بے توقیری کر رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں سمجھتا ہوں اس کی ایک روایات ہوتی ہیں، ان کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ آج ان کے پاس کوئی اور حربہ نہیں تھا، جمعے والے دن جو ہے اس کو پروروگ ہونا تھا، یہ غیر آئینی ہوگا۔ آج آپ نے الیکشن شیڈول دینا ہے، آپ نے ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات کے لیے اعلان کرنا ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں گرفتار اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 16 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ احتساب عدالت لاہور کے ایڈمن جج چودھری امیر محمد خان نے کیس پر سماعت کی۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں گرفتار اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو جیل حکام نے عدالت کے روبرو پیش کیا۔ عدالت نے حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کرتے ہوئے ملزم کو دوبارہ 16 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب کے تفتیشی افسر سے مکمل رپورٹ طلب کر لی۔ حمزہ شہباز کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں نیب نے گرفتار کیا تھا۔ 84 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد احتساب عدالت کے حکم پر انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کیا گیا تھا۔ منشیات برآمدگی کیس میں گرفتار سابق وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ کی جوڈیشل ریمانڈ میں 9 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی۔ انسداد منشیات عدالت نے رانا کے وکیل اور تفتیشی افسر کو سیف سٹی اتھارٹی جا کر گاڑیوں کی نشاندہی کی ہدایت کر دی۔ اسپیشل جج سینٹرل خالد بشیر نے کیس کی سماعت کی۔ رانا ثناء اللہ کو سخت سیکورٹی میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ رانا ثناء اللہ کے وکیل نے کہا کہ ٹرائل کا غیر جانبدار ہونا رانا ثناء اللہ کا قانونی اور آئینی حق ہے۔ سیف سٹی اتھارٹی سے رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کی ویڈیو طلب کی جائے۔ عدالتی حکم پر سیف سٹی اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو اکبر ناصر عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ گاڑیوں کی آمد و رفت کا ریکارڈ محفوظ ہے، جن گاڑیوں کا ڈیٹا چاہیے تفتیشی آفیسر آ کر شناخت کرے۔ عدالت نے تفتیشی آفیسر اور رانا ثناء اللہ کے وکیل کو کل سیف سٹی اتھارٹی پیش ہو کر گاڑیوں کی شناخت کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے رانا ثناء اللہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 9 اکتوبر تک توسیع کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تعلیم پر زور دیا۔ مسلمانوں نے تعلیم کی وجہ سے ترقی کی۔ وزیر اعظم عمران خان کا مدارس کی تقریب سے خطاب، کہا انگریزوں نے طبقاتی نظام تعلیم رائج کر کے ہمارا نظام تعلیم تباہ کیا۔ حکومت کی کوشش ہے دینی اور دنیاوی تعلیم ایک ساتھ دی جائے۔ وزیر اعظم نے مسلمانوں کی تنزلی کی وجہ تعلیم سے دوری کو قرار دیا۔ انہوں نے کامیاب ہونے والے مدارس کے طلباء میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور تعلیم پہ دیا تھا۔ مدینہ کی ریاست کے اندر وہ لوگوں کی خواہش ہوئی تو 700 سال تک دنیا کے سارے ٹاپ سائنسدان مسلمان تھے۔ دنیا کی تاریخ میں ان کے نام دیے ہوئے کہ کون ہر 50 سال میں سب سے بڑا سائنٹسٹ کون تھا۔ انگریز لکھتا ہے، جو گورنمنٹ کالج کا پہلا پرنسپل تھا، وہ کہتا ہے کہ جو دلی کے جو 2 ٹاپ مدرسے تھے ان کی سٹینڈرڈ جو اس وقت دلی کالج انگریزوں نے بنایا تھا اس سے زیادہ اوپر تھی، اور ان مدرسوں کی سٹینڈرڈ آکسفورڈ کیمبرج کے مقابلے میں تھی۔ تو انگریزوں نے کیا اس نے بڑے سوچ سمجھ کے مسلمانوں کا تعلیم کا نظام ختم کیا تھا۔ جب تعلیم ختم ہوئی تو مسلمان نیچے گئے۔ تو یہ ساتھ ساتھ جاتا ہے، علم، تعلیم، انسانیت جو ہمیں دین سکھاتی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے جو مدرسے میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں ان کو ہم دین بھی ساتھ سکھائیں اور ساتھ ساتھ ان کو پھر ہم موقع دیں کہ وہ کچھ بھی بن سکیں۔ ابھی آپ کو بتائیں، نیب سکھر نے خورشید شاہ کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا۔ نیب نے خورشید شاہ کے ساتھی میاں فتح الدین کو طلب کر لیا۔ فتح